میری میمن کمیونٹی سے تعلق ہے میرا. ہم ٹوٹل 18 لاکھ ہیں پاکستان میں. 25 کروڑ کے آباد میں ہم 18 لاکھ ہیں. لیکن ہمارے 32 ہاسپٹل کر رہے ہیں کراچی میں چل رہے ہیں اور 114 اسکول چل رہے ہیں. اوپن فار آل, ناٹ اونلی فار میمن. پاکستان کو کما کے دیا اس شہر نے. 2 شہر ہیں پاکستان کے, ایک کراچی اور ایک سیالکوٹ. دونوں کما کے پاکستان کو دیتے ہیں, پاکستان لیتے کم ہے. میں آج دونوں شہر کی تعریف کروں گا. ہاں, انہوں نے ایک ایسا ماڈل دیا ہے. نہیں کھانا نو ڈاؤٹ. اب صرف پاکستانی ریسٹورینٹس میں نہیں یا انڈین ریسٹورینٹس میں نہیں, امریکن نیشنل ریسٹورینٹس میں بھی پہلے 10 ریسٹورینٹس میں آغاز کا نام. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے پاکستانی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں نا تو صرف ہمارے دیسی حضرات ہوتے ہیں. اس ریسٹورینٹ میں ہر قوم, ہر نسل, ہر رنگ کا لوگ ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ کوالٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, امریکن اردو ٹی وی کے پروگرام آغاز ہمارا ہیوسٹن کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان مجید اختر حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آغاز ریسٹورنٹ کی اسپانسرشپ سے ہوا کرتا ہے. صاحبو, اجڑا دیار شاہد احمد دہلوی کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے جو انہوں نے اجڑی دلی کے بارے میں لکھی. اور میر صاحب نے کہا تھا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو کراچی کا رہنے والا ایک شاعر اتنا تصرف تو کر سکتا ہے نا کہ ایک انتخاب شہر کراچی تھا دوستو, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو آج یہ ہم سب کا درد مشترک ہے کیونکہ ہیوسٹن میں بھی زیادہ تر ہمارے کراچی کے لوگ ہیں اور پورا پاکستان ہی ہمارا ہے, سارا ہی ہمارا درد ہے, سب اور درد سانجھے ہوا کرتے ہیں. تو ہم سے آج گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے اسی اجڑے دیار کے ایک باسی کو کہ جنہوں نے مردانہ وار کراچی کے لیے ہمیشہ اس جد و جہد میں حصہ لیا, یہاں تک کہ زخمی ہوئے, گولیاں تک کھائیں. میں زیادہ تجسس پیدا کیے بغیر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا ہیوسٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے رشید گوڈل صاحب. بہت شکریہ. یہ بتلائیے کہ آپ نے کراچی کا اس درد کو کب محسوس کیا, طالب علمی کے زمانے سے یا بعد میں, اور ایک تحریک کی صورت آپ نے اپنی زندگی پر جیسے یہ لاگو کر لیا, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے اس بارے میں. مجید بھائی, میں مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب 71 تک ایسٹ پاکستان سے کاروبار کرتے تھے. جب ایسٹ پاکستان میں فال ہوا ہمارا بھی فال ہو گیا. اچھا, سب نے زیرو ہو گئے, اوپر سے 100 سے زیرو ہو گئے. نئے سرے سے سفر شروع کیا. لیکن جب میٹرک کیا, میٹرک وی ایم پبلک اسکول سے کیا, محمد علی رنگون والا کا اسکول تھا. اس کے بعد جب کالج میں ایڈمیشن ہوا تب پتہ چلا کہ کراچی والوں کے ساتھ تھوڑا بہت ناانصافی ہوتی ہے. تب تک اندازہ تھوڑے بہت ناانصافی ہوتی ہے, لیکن جب کالج سے بھی یونیورسٹی کا سفر شروع ہوا تو پتہ چلا کہ بہت کچھ ہوتا ہے. پھر اسی دوران مختلف تحریکیں چلیں, مختلف واقعات و حالات و واقعات نے کروٹ لی اور مختلف کراچی کا رنگ مختلف ہونا شروع ہو گیا. یہ بائی ڈیزائن ہوا تھا, کسی کی خواہش پہ ہوا تھا, یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا. لیکن میں کہتا ہوں کراچی کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا. کراچی کی انویسٹمنٹ کو اندرون پنجاب لے کے گئے, کسی کی خواہش تھی. لیکن ہوا کیسے, کراچی پھر بھی آج بھی پاکستان کی جو خزانے میں 60 to 70% کے بیچ میں ٹیکس دیتا ہے, ریونیو دیتا ہے. ایک شہر اتنے حالات و واقعات خراب ہونے کے باوجود تو کراچی کو اللہ پاک نے کس طرح نوازا ہے. یہ کراچی والے صرف خیرات دینا بند کر دیں اگر تو شاید یہ ختم ہو جائے. کراچی والے خیرات, زکوٰۃ, امداد پہ بلیو کرتے ہیں. اسپیشلی میری میمن کمیونٹی سے تعلق ہے میرا. ہم ٹوٹل 18 لاکھ ہیں پاکستان میں. 25 کروڑ کے آباد میں ہم 18 لاکھ ہیں.
لیکن ہمارے 32 ہاسپٹل کر رہے ہیں کراچی میں چل رہے ہیں اور 114 اسکول چل رہے ہیں اوپن فار آل, ناٹ اونلی فار میمن. رائٹ. تو خدمت کرنی ہے, جیب میں پیسہ 100 روپے ہو, 10 روپے 20 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ انسانیت کی خدمت ہے نا, کسی مذہب مسلک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, انسانیت کی خدمت کرو. دین ہمیں سکھاتا ہے انسانیت کی خدمت. ہمارے ملاؤں نے ہمیں سکھایا کہ تو بریلوی, تو دیوبندی, تو وابی, تو اہل تشیع, لیکن دین نے یہ نہیں سکھایا. جی, اور پھر کراچی کی جو فیاضی ہے تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے, دھوپ سخت پڑ رہی ہے, تو برف میں لگی بوتلیں بچے بانٹ رہے ہیں. بالکل بانٹ رہے ہیں. اور ہر گاڑی کو روک کر وہ جناب ٹھنڈی بوتل فراہم کی جا رہی ہے, جو یہاں $2-3 کی ہے تو وہاں کم از کم 40-50 روپے کی. ہاں, 25 سے 45 روپے کی, 25 سے 45 روپے کی برف لگی بوتلیں وہ بانٹتے چلے جاتے ہیں. پھر رمضان ہو تو وہ ہر موڑ پہ کھڑے ہوئے وہ افطار بانٹ رہے ہیں, اور کوئی شربت بانٹ رہا ہے, اور سحری اور اور جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا, یاد ہوگا مجید بھائی, تو مجھے یاد پڑتا ہے جس دن زلزلہ آیا تھا, ہم عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے ہم دوستوں کے گروپ نے سوچا کہ یار کچھ کیا جائے. دورہ جی کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے نا, میمن کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے جمال نور کے باہر اسٹال لگایا. عشاء تراویح کے بعد 10:30 بجے رات کو 3:30 بجے تک ہمارے پاس 1 کروڑ کی اجناس آ چکی تھی, 1 کروڑ روپے کی. 1 کروڑ روپے کی, واہ سبحان اللہ. اور جب میں پورا مہینہ ادھر رہا کشمیر میں, 9 تاریخ سے پورا مہینہ, عید بھی میں نے وہاں کی, جو خدمت کراچی والوں نے کشمیریوں کی ہے شاید پاکستان کے دوسرے حصوں نے اتنی نہیں کی. کیونکہ کراچی درد رکھتا ہے پورے پاکستان کا, لیکن کراچی کا درد کوئی نہیں رکھتا. یہی میں یہاں آنا چاہ رہا تھا. آپ نے خود یہ جملہ کہہ دیا کہ ہم سب پورے ملک کا درد رکھتے ہیں اور کراچی کا درد کوئی نہیں رکھتا. تو کیا صرف حکام ایسے ہیں, سیاستداں ایسے ہیں, یہ کیوں ہم سے اتنا ترجیحی سلوک کیوں ہوا یا ہو رہا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس کی, کہ کراچی ڈپینڈنٹ نہیں رہا ملک کے مطلب جو اداروں کے, یا جو سمجھ لو کہ وفاق کے کوئی ضرورت مند نہیں رہا. وہ پاکستان کو کما کے دیا اس شہر نے. 2 شہر ہیں پاکستان کے, ایک کراچی اور ایک سیالکوٹ, دونوں کما کے پاکستان کو دیتے ہیں, پاکستان لیتے کم ہے. میں آج دونوں شہر کی تعریف کروں گا. ہاں, سیالکوٹ کو لوگ اگنور کرتے ہیں, سیالکوٹ نے بڑا کام کیا. سیالکوٹ نے تو ابھی فیفا ورلڈ کپ میں ہمارا وہ تو چلو ایک بال گیا نا, وہ ایک تو بال گیا نا وہ, اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. وہ بڑے محنتی لوگ ہیں, میری تو دوستی ہے, میرا جانا آنا ہے وہاں پہ. لیکن کراچی کے لوگوں کا بھی یہی ہے. آپ شاید آج سے کوئی 5-6-7 سال پہلے ٹی وی پہ رپورٹ آج چلی تھی کہ لالو کھیت ایک مڈل کلاس مارکیٹ ہے, وہ کوئی بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا کراچی والے بھی لالو کھیت نہیں گئے ہوں گے اتنے سارے لوگ. لالو کھیت کا جو ٹیکس تھا وہ پنڈی اور اسلام آباد سے زیادہ تھا. اب اندازہ کرو, پنڈی اور اسلام آباد. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ایک ہارون رشید کر کے ایک اینکر ہے, اس نے کتاب پڑھی تھی, وہ بک پڑھ کے سنایا تھا ٹی وی پہ کہ لالو کھیت کی مارکیٹ. سوچو تو صحیح, مطلب لوور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس مارکیٹ, یس, لیکن محنتی لوگ ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. جی. اچھا, جب محنت کا تعلق آتا ہے تو محنت تو پنجاب کے لوگ بھی بہت سخت محنتی ہیں, ہم نے تو دیکھا. میں نے کب کا کام چور ہے کوئی, لیکن سارے محنتی لوگ ہیں اور بہت پوٹینشیل والا ملک ہے ہمارا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکشن غلط ہے؟ بالکل جی, سمت غلط ہے ہماری. کراچی کو ہم نے اصل میں سندھ میں خصوصاً کراچی از اے پارٹ آف سندھ کیپٹل. اگر میں کراچی الگ اور اندرون سندھ بولوں گا تو میرے سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ تم میمن ہو گئے, کیا بات کرتا ہے. کراچی کیپٹل آف سندھ ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ کراچی میں اور اندرون سندھ کے اندر, یعنی سندھ کے پورے اندر تعصب کا بیج بویا گیا. تعصب پہ لڑائیاں ہوئی, پٹھان, سندھی, پنجابی, بلوچ, مہاجر, اس طرح کراچی کو برباد کیا گیا. مجھے بھائی آپ کو شاید آپ پتہ نہیں پاکستان کب چھوڑے ہیں, لیکن 1972 تک جو ہمارا اپنا ٹرام چلتی تھی وہاں پہ, ٹرین چلتی تھی, دنیا کی بیشتر ایئر لائن کراچی آتی تھی. کراچی شاپنگ کا مرکز تھا, ٹرانزٹ علاقہ تھا. لیکن جب سے جمہوریت پروان چڑھی ہماری, تب سے ہماری بربادی شروع ہو گئی. کیونکہ جمہوریت میں لوگوں نے جمہوریت کا مطلب غلط سمجھا تھا کہ میں حکومت میں آ گیا تو اپنے لوگوں کو بھرتی کروں, چاہے وہ اہل ہو کہ وہ نااہل ہو. تو اس نے برباد کیا سسٹم کو. اب جو کوٹا سسٹم آیا, کوٹا سسٹم کیا تھا
71 میں ایسٹ پاکستان الگ ہونے کے بعد رو فارغ ہو گئی تھی, رو کے پاس کوئی کام نہیں تھا پاکستان میں کرنے کو, انہوں نے یہ سسٹم امپوز کرا دیا. ان کا اندازہ تھا 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد نفرت پروان چڑھے گی, اور یہی ہوا. اس کوٹا سسٹم نفرت پروان. اس سے پہلے کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ جب تک 73 سے پہلے 73 میں اردو لسانی تنازع ہوا, اس میں بھی بہت سے لوگ مرے, نفرت کا بیج بویا گیا. لیکن اس سے پہلے 28 شہروں کے میئر اردو سپیکنگ تھے. کوئی یہ نہیں بولتا تو اردو سپیکنگ ہے, تو سندھ میں رہنے والا میرا سندھی ہے. جب تعصب کا بیج آیا تو بولا یہ تو ماجر ہے, تو تو سندھی ہے, تو تو بلوچ ہے, تو تو پڑھ. اس نے کراچی کی اکنومی کو تباہ کیا, کراچی کا انفرا کو تباہ تو کیا. اب تو ڈویژن بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مذہبی بنیادوں پر ہو, صوبائی بنیادوں پر ہو, قومیتوں پر, لسانی, ایک تعصب ہی تعصب ہے. اور کہیں کوئی روشن فکری یا کوئی مطلب کوئی سمت متعین نظر نہیں آتی. مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ ینگ نسل میں اب یہ جو چیزیں ہیں نا جو ڈالی گئی تھی, جو ہماری ایجوں میں ڈالی گئی تھی, یہ ینگ نسل میں اب نہیں ہے. اچھا, اب بھی کہتے ہیں نہیں سب ایک ہیں, ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اب چھوٹا سا واقعہ ابھی کراچی میں ہوا تھا, ایک واقعہ, مرڈر تو بہت سارے ہوئے, ایک میر رضا کا واقعہ ہوا. ینگ بچے اور بچیاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا, کوئی یہ نہیں بولتا تو پیپلز پارٹی والا ہے, تو مہاجر ہے, تو ایم کے والا, کہ سندھی ہے, کہ بلوچ ہے. سب کھڑے ہوئے نا کہ نہیں ہمارے پاس سیاست کی بات نہیں کرو, انصاف چاہیے, میرٹ چاہیے. جب یہ آواز بلند ہوگی جوانوں کی طرف سے نا, تو میرا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں, ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز سکی. تو یہ تو ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ کراچی کے طلباء و طالبات ڈومیسائل کے مسائل, ان کو وہی اپارچونٹیز میسر ہیں جو کسی اور صوبے کے بچوں کو ہیں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. حقیقت سچ کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے. کراچی کے ڈومیسائل پہ نوکریاں نہیں ملتی کوٹا سسٹم کی وجہ سے. تو میں نے اسمبلی میں جب تھا تو تقریر کی تھی ایک دفعہ کہ اگر کوٹا سسٹم سندھ کے لیے جائز ہے, وائی ناٹ پنجاب, وائی ناٹ بلوچستان, وائی ناٹ KPK. کیا لاہور میں پڑھا لکھا اتنا ہی ہے جتنا ملتان میں, بہاولپور میں یا احمد پور, شجاع آباد میں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. تو پھر یہ سسٹم صرف سندھ میں کیوں ہے؟ اصل میں یہ تفرقہ ڈالنے والا سسٹم ہے. یہ آج ہوا کیا ہے کہ کراچی والوں کو نوکری نہیں ملتی. مطلب کراچی والے میں ضروری نہیں اردو سپیکنگ, میں آپ کو دوبارہ کر دوں, میں اردو سپیکنگ نہیں, کراچی کا ڈومیسائل چاہے وہ پنجابی ہی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جس کا باپ دادا تقسیم کے بعد یہاں آ کر بس گئے, جو شروع سے یہاں آ کے بیٹھا رہتا ہے, وہ کراچی والا ہے. صحیح بات ہے. اس کو نوکری نہیں ملتی اگر ڈومیسائل کراچی کا ہے تو یہ انصاف تو نہیں ہے نا. اب وہ کراچی کے لڑکے یا وہی پاکستانی بچے, میں تو پاکستانی بچے کہوں گا, یہ ادھر امریکہ آتے ہیں, ماشاءاللہ آپ دیکھو ڈاکٹرز, انجینئرز چھا گئے ہیں یہاں پہ. انہوں نے ترقی کی منازل طے کی ہیں, اپنے ہوائی جہاز ہیں, اپنے محل جیسے گھر بنا لیے انہوں نے. وہی چیز اگر ان کو وہاں میسر آتی تو کیا میرا ملک ترقی نہ کرتا؟ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ ڈیفینیٹلی ویژن کا فقدان ہے. ویژن نہیں ہے, ویژن کا فقدان ہے. اصل میں اس ساڈا گرائی اور تاڑا گرائی جو ہے نا, وہ اس نے تباہ کر دیا اس ملک کو. فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا. فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا نا. دیکھو آپ, جب میں چھوٹی سی مثال دوں, پی آئی کو وہاں پہ لوگ نکالے گئے تھے, ریسٹینڈ کیا گیا تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں. پتہ نہیں کتنے سالوں کے ان کے انکریمنٹ اور الاؤنسز سب دیے گئے, انہوں نے دوسرے دن چھوڑ دیا. ایسے آپ نے اسٹیل مل, مشرف کے زمانے میں اسٹیل مل نفع میں چلا گیا تھا. ہوا کیا جب اپنے لوگوں کو بھرتی کیا آپ لوگوں نے, بیڑا غرق کیا آپ نے, اس ملک کے اداروں کا بیڑا غرق کیا. تو سمجھ سوچ کی بات نہیں ہے, میری جاگیر, میری چیز, میرا آدمی, میرے لوگ, یہ نہیں. میرٹ والے لوگ چاہیے, میرٹ والے. امریکہ ترقی کرتا ہے نا, قانون پہ چلتا ہے تو ترقی کرتا ہے. قانون پہ چلتا ہے تو کہ ہمارے ہاں PIA جیسا ادارہ تباہ ہوا, ہمارے ہاں اسپورٹس ختم ہوئے, ہمارے ہاں یہ اسٹیل مل ختم ہونا, کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آج بھی بیٹھے بیٹھے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں بغیر اسٹیل مل چلے ہوئے, 10-12 سال ہو گئے. کسی ملک میں IPPs ہمارے, جس حکمرانوں نے ایگریمنٹ کیے تھے IPP کے کیپیسٹی چارجز پہ, کتنے IPPs ہیں جو چلے نہیں ہیں اور اربوں روپے مل رہے ہیں. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ مطلب آپ اپنے ملک میں سولر سسٹم لگاؤ,
गर्मी बहुत है, सोलर सिस्टम अच्छा, लगा। मॉडल्स तो बहुत हैं हमारे पास, थाईलैंड है और अब तो वियतनाम भी है, और वियतनाम कितना आगे निकल गया, बहुत पीछे था हमसे, कितना पीछे था, बहुत पीछे कंबोडिया, था, कंबोडिया बहुत पीछे था, हाँ। फिर बांग्लादेश, अब तो बांग्लादेश कितना आगे हो गया, हाँ। मतलब हम क्यों कि एक सोच, मेरा मुल्क पहले, मेरा मुल्क, मुशर्रफ कहता ना पाकिस्तान कम फर्स्ट। हम में ये वतनीयत क्यों नहीं पैदा हुई? इसलिए कि हमारे लीडरों ने पैदा होने नहीं दी, हमारे मुल्लाओं ने दीन को इकट्ठा होने नहीं दिया, हमारे लीडरों ने कौम को इकट्ठा होने नहीं दिया। मुल्लाओं ने किस तरह, अगर मैं बरेलवी मौलवी हूँ तो मैं बोलूँगा यार ये गलत है, और बरेलवी में मैं फलां को मानता हूँ तो ये बरेलवी वाला दूसरा गलत है, तो तफरुके बांटते 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 इस नहज पे पहुंच गए। हर मुल्ला की अपनी दुकान, हर लीडर की अपनी कौम। जी, अब मेरी कौम का मसला है, मेरी कौम का, भाई कौम के, मेरी कौम पाकिस्तान है, मेरी कौम कोई इलाका नहीं है। सही बात है, ऐसा ही है तो हर इलाके के वार्ड लॉर्ड बन जाओ। हाँ, ये तो इसी तरह हो गया। अच्छा, अब ये जो खबरें आ रही हैं या अफवाहें हैं कि सूबे बन रहे हैं और सूबे बनेंगे और KPK डिवाइड होगा, बलूचिस्तान और पंजाब नॉर्थ और साउथ, और आपका ख्याल है कि कराची हैदराबाद भी कभी कोई सूबा बन सके या इन्हें अपने राइट्स मिल सकें किसी सूरत? मजीद भाई, सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन सूबे बनाने का आइन में एक तरीकाकार लिखा हुआ है, उस तरीकाकार में इस वक्त आज की तारीख में जो क्वालिफाई करता है वो पंजाब करता है, क्योंकि पंजाब ने आज से 12 या 13 साल पहले एक सूबे की करारदाद पेश की थी और 2 सूबे की करारदाद पास हुई। अच्छा, भावलपुर और सरायकी, अच्छा, इस शहबाज शरीफ के ज़माने में। अच्छा, तो वो तो अभी बना दो। आप जब सूबों की बात करते हो इतनी, तो आपके पास होमवर्क क्या है? सूबे बनाने के लिए मैंने बना दिया सूबा जी, मलिर का एक सूबा, तो लांडी का एक सूबा, जी, तो जी, मतलब गवर्नमेंट कौन चलाएगा? नहीं, तो फिर तो होमवर्क क्या है? आपने और इदारे बना दिए और अफसर मुकर्रर कर दिए और सूबे बनने फिर चाहिए। इतनी तनख्वाहें और इतने करप्शन। अच्छा, सूबा कहाँ पे डिमांड आई? आप सोचो, पाकिस्तान में, जी, पंजाब में डिमांड कहाँ से आई? सराय की बेल्ट। सराय के पास। क्यों लाहौर की नहीं आई? लाहौर तरक्की याफ्ता था, ठीक है ना। और पंजाब की किस्मत क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब होता है वो एक्चुअल मेयर ऑफ लाहौर होता है, मेजोरिटी काम लाहौर में करता है। जी, अच्छा, KPK में से डिमांड कब आई, कहाँ से आई? हज़ारा सूबे की। तो अगर कराची सिंध से सूबे की आवाज़ आनी चाहिए तो थरपारकर और बदीन से आनी चाहिए, है ना, गोटकी से आनी चाहिए, कहाँ से आनी चाहिए कि जो पसमानदा इलाके। अच्छा, पसमानदा इलाके के सूबे के लिए आवाज़ भी आती है, तो मैं इकोनॉमिक्स फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो सूबा बनेगा तो उसके पास वसाइल हैं कि वो सस्टेन कर सकेगा, खड़ा रह सकेगा। तो थर और बदीन के पास दोनों है, कोयला भी है और तेल भी है, गैस भी है, तो वो बन सकता है। लेकिन आप बोलो कि कराची सूबे का नारा लगा के पीपल्स पार्टी की अगर कमज़ोर हुकूमत हो भी जाती है तो उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सूबे बनने चाहिए, मैं कहता हूँ पब्लिक के राय के मुताबिक बनने चाहिए, लेकिन आपके पास होमवर्क होना चाहिए। ये जो भी बात चली है, अल्लाह करे कि ये कुछ मैच्योर भी हो। सही, क्योंकि आप देखो सोशल मीडिया पे कितने जलसे जुलूस आते हैं कि मरसू ये ना करसूं, ये करसूं, तो ये तासुब और लहर बढ़ रही है, नफरत की हवा बढ़ रही है। और पाकिस्तान इस वक्त रीजन में जो हालात हैं, ईरान की जो हालात चल रहे हैं या पड़ोसी ममालिक में जो है, इंडिया से हमारे ताल्लुक चले, हम किसी ऐसी मुहिम जीवी का हिस्सा बन नहीं सकते जिसमें पाकिस्तान कमज़ोर हो। लेकिन ये जो अब आपने जिक्र किया कि जो इलाकाई सूरत हाल है, रीजनल, उसमें तो पाकिस्तान बड़ा सुरखरू रहा कि जब नेगोशिएशंस में भी पाकिस्तान आगे रहा और इंडिया के मुकाबले में तो हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली। बिल्कुल मजीद में मिली, पर उसमें हमारी जमहूरी कुव्वतों का क्या किरदार है? सवाल बनता है मेरा। हमारे फील्ड मार्शल ने एग्रेसिव होके साथ लेके चले, कितनी बार ईरान, कल भी ईरान गए थे समझाने के लिए इनको, तो फील्ड मार्शल ने किया और हमारी आर्मी ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसमें तो सारी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। अच्छा, एक जैसे तुर्की का मॉडल है, यस, ठीक है, जनरल साहब हैं, पता नहीं कब से हैं, लेकिन उसने एक एम रखा कि बस मुझे मेरी कौम को तरक्की देनी। बस यही फील्ड मार्शल के भी एम है। तो हमारे फील्ड मार्शल को अल्लाह तौफीक दे इंशाल्लाह। और ये अगर इस बात पर आ जाए कि हाँ जी, हमें बस मुल्क को तरक्की देनी, नहीं, मैंने तो तेरी मेरी और ये सब
جو ہے یہ نہیں کرنا. مجید بھائی میں جی ان کو ریڈ کیا ہے فیلڈ مارشل کو, مجھے لگتا ہے ان میں سوچ ہے. ماشاء اللہ. اور جب بھی پاکستان ترقی کیا ہے نا, ایوب خان کے زمانے میں ہمارا انڈسٹریل بہت اچھا ہوا, بہت ٹھیک ہے, اب مانے نہ مانے کوئی نہ مانے, وہ مشرف کے زمانے میں ہمارا انفرا ٹھیک ہوا پورا, جی جی پاکستان کا ایک امیج بڑھا, انہوں نے اتنی انڈسٹری, ٹھیک ہے نا. اور ایوب کے زمانے میں محبوب الحق کا فارمولا جی کوریا نے اڈاپٹ کر کے کوریا آگے بڑھا, جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے نا. جی تو ہم نے اپنے لوگوں کی قدر نہیں کی. جی. تو میں کہتا ہوں آپ کو چہرہ اچھا لگے نہ لگے, جیسے میں سیاست میں تھا نا, ہم سچ بولنے والے اچھے نہیں لگتے, صحیح بات ہے, کسی کو بھی نہیں لگتے اچھے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا سب سے پہلے, بالکل پاکستان ہے تو ہم ہیں. آج ہماری عزت دنیا بھر میں کہیں بھی ہے. آپ نے یہاں بلایا ہے مجھے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی مجید آپ نے مجھے بلایا, ہم ہیں, آپ نے مجھے بلایا پاکستان کی وجہ سے بلایا مجھے, پہچان ہے پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو فیلڈ مارشل کا ایم مجھے تو اچھا لگتا ہے اچھا کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ہمت بھی دے اور قوم کا سپورٹ بھی دے. اصل مسئلہ قوم کا سپورٹ, اور اس سیاسی جو ہیرا پھیری چلتی ہے نا, وہ شبد بازی نہ کرے کچھ بھی, ان کو کنٹرول کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. پاکستان سے تو ہماری ساری امیدیں وابستہ ہیں, ساری دعائیں اچھا ہی ہوگا, پاکستان کے لیے. پاکستان ہمیشہ اچھا ہی رہے گا. پاکستان دیکھیں ایک اور جو ہم یہاں دیکھتے ہیں نا, میرا دیکھیے ذہن میں آئی بات, میں میکسیکو رہا کچھ عرصے, یعنی ساؤتھ آف امریکہ, تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت پسماندہ قوم, لیکن انہوں نے بہت محنت کی, اپنے بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا. تو ہماری انڈسٹری تھی اس طرف, تو ایک ایسی لہر ہے تعلیم کی وہاں, اور 70-75% نوجوان ہیں. بالکل. امریکہ, جاپان اور یورپ, یہاں عورت آزاد ہو گئی کینیڈی کے زمانے میں, بالکل یہ صحیح, بیبی بومرز کے زمانے میں, پہلے ووٹ نہیں دے سکتے تھے, ہمیں کیریئر بنانا ہے, اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو یہ فیملی اور بچے پالنا, اور یہ سب ہمیں نہیں کرنا. انڈیپینڈنٹ زندگی انہوں نے گزاری, انڈیپینڈنٹ زندگی, لیکن ہوا یہ کہ پوری نسل سے محروم ہو گئے. بالکل صحیح. جاپان کا تو اب یہ عالم ہے کہ وہاں نوجوان نظر نہیں آتے, 60 سال سے اوپر کے لوگ زیادہ ہیں, سب 60-70 سال کے, اوپر سب 80% سے زیادہ. بالکل صحیح. یہاں 70% کے قریب جو ہیں بیبی بومرز ہیں, یعنی ہم اور آپ, کینیڈی کے زمانے کے, جو اب 70 اور 65 اور 70 اور 80 کو چھو رہے ہیں. اس لیے یہاں آپ دیکھ سکیں اتنے ہاسپٹلس اور اتنا میڈیکل کا بزنس ہی رہ گیا ہے, کیونکہ وہ ٹیک کیئر کرنی ہے بوڑھوں کی, لیکن نوجوان نہیں ہے. پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں ہمارا صرف بوڑھے 30-35%, 70% جو ہیں نوجوان ہیں. ماشاءاللہ. کتنی لیکن ڈائریکشن نہیں ہے, کتنی بڑی فورس اویلیبل ہے. میں بول رہا ہوں ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن ڈال دیں ان کے لیے کہ جناب یہ تعلیم کا شعبہ ہے, اور ہر ایک کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر, انجینئر یا آئی ٹی کے اسپیشلسٹ بنے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, چھوٹے چھوٹے ورک شاپس ہیں. مجید بھائی کراچی کبھی آئے نا, جی میں آپ کو ایک ہمارا انسٹیٹیوٹ دکھاؤں. اچھا, ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہے, اسکل ڈیولپمنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. وہ یہ سوچ کے بنایا تھا کہ لڑکا یا لڑکی پڑھ نہیں سکتی, تو بیچارے کے کوئی بھی حالات کی وجہ سے, تو اس کو اتنا ہنرمند بنا دو کہ وہ ڈکیت نہ بنے, مجرم نہ بنے, ایک باعزت شاعری بنے. تو ہم نے بنایا مٹی میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, تقریباً 5.5-6 ایکڑ پہ ہے. تقریباً 46 ڈسپلن میں ہم تعلیم دیتے ہیں, اور بچے کے پاس پیسے نہ ہو تو فیس بھی نہیں لیتے. 500,000 فیس لیتے ہیں, ہمیں خرچہ آتا ہے 6,000 روپے کا, لیکن 500,000 لیتے ہیں اس لیے کہ اس کو احساس کو میں پیسے دیے. لیکن اگر بچی کہتے میں یہ بھی نہیں دے سکتا تو فری پڑھ لو. کوئی بات نہیں. اچھا, تو یہ کام کرنے کے ہیں, یہ کام نہیں کرنے کے فیتے کاٹ کے فوٹو کھچا کے. اچھا, ایک اور دلچسپ سوال, کیونکہ ہمارے اس پروگرام کے, ہمارا ہیوسٹن یا امریکن اردو ٹی وی کے اس سیکشن, ہمارا ہیوسٹن کے جو اسپانسر ہیں وہ آغاز ریسٹورنٹ ہے. اور آغاز ریسٹورنٹ اب اتنا بڑا نام ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہیوسٹن یا امریکہ, پورے دنیا میں معروف ہے. ہمارے شوکت مریڈیا صاحب نے ایک میریکل کر کے دکھایا. تو آپ کا اتفاق ہوا, گئے وہاں؟ جب بھی جاتا ہوں مجھے رش ملتا ہے جی, اور مجھے 10-15 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے. جی, میں کبھی شوکت صاحب سے ملا نہیں ہوں, لیکن مجھے کڑھائی بہت اچھی لگی اس کی, اور چیزیں بہت اچھی, مطلب انہوں نے ایک ایسا ماڈل دیا ہے. نہیں کھانا نو ڈاؤٹ, اب صرف پاکستانی ریسٹورینٹس میں نہیں یا انڈین ریسٹورینٹس میں نہیں, امریکن نیشنل ریسٹورینٹس میں بھی
पहले 10 रेस्टोरेंट्स में आगाज का नाम اور है। دوسری بات یہ ہے جی۔ کہ دوسرے پاکستانی ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں نا تو صرف ہمارے دیسی حضرات ہوتے ہیں. جی جی جی، اس ریسٹورنٹ میں ہر قوم ہر نسل ہر رنگ کا لوگ ہوتا ہے. اس کا مطلب جی، کہ کوالٹی ہے. ہمارے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں باہر کے لوگ، اور چاہے وہ میکسیکن ہو چاہے گورے ہوں، تو وہ فوراً ایک ہی نام لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کمال ہے. نہیں کوالٹی. تو یہ کر کے دکھایا یہاں ہیوسٹن والوں نے. ابھی کراچی میں ایک بیماری اور چلی ہے، اور مسئلہ مطلب لوگ مجھے اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے لاکھ آدمی کو روز کھانا کھلاتے ہیں. جی یہ کھانا کھلاتے یہ بڑا ذہن مطلب آپ اس کو بھکاری بناتے ہو. اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہو تو رمضان کے مہینے میں بولتے ہیں ہم نے اناج کے بورے بانٹے، 1500 2000 2500 3000 5000 8000 کا ایک اناج کا راشن بیگ دیتے ہو. ہر مہینے آپ کے وقت کھڑا ہو. مطلب آپ اس کو کچھ کام کا سکھاؤ. جیسے بے نظیر کا وہ کیا وہ بیکاریوں کو سپورٹ کرنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کتنے بلین روپیز کا ہے، اور ہم نے تعلیم پہ کتنے بلین روپیز رکھے ہوئے ہیں. آپ اس سے کوئی انسٹیٹیوشن بنا دو. صحیح بات. آج 1000 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 10 سال کے بعد کوئی 10 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. بالکل. اور میری ایک دفعہ شہباز شریف کے زمانے میں 2 روپے کی روٹی بکتی تھی. میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی ان صاحب سے جو آج پرائم منسٹر پاکستان ہمارے. تو مجھے بولا، تو میں نے بولا یہ 2 روپے کی روٹی کا ڈرامہ بند کرو آپ، اس سے آپ کے لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بولا غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں تعلیم دے دو، بچہ 2 روپے کی نہیں 20 روپے کی روٹی خرید لے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات. اس کا گھر کتنا آباد ہو جائے گا. میں نے بولا ہمارے خاندان میں ایک لڑکا تھا فیملی کے اندر، بہت غریب تھا بیچارہ. اس بچے کی ماں نے اس کو تعلیم دلائی، باپ مر گیا تھا، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گیا، آج ماشاءاللہ ایک کمپنی کے سی او ہے. تعلیم نے چینج کیا نا. ہم کیا تھے؟ ہم مڈل کلاس لوگ تھے. میں نے رات کو پڑھا ہے، میں نے وظیفہ میں صبح کو اسٹیشن سپلائی کرتا تھا. کوئی مانے نہ مانے، اسٹیشن سپلائی کرتا تھا. 300-400 روپے ملتے تھے، تعلیم کا خرچہ پورا ہو گیا. تو رات کو کالج نیشنل کالج میں پڑھتا تھا میں. پھر تو پڑھنے کا جذبہ ہے لوگوں میں، لیکن آپ اس کو پڑھنے کی ڈائریکشن تو دو. صحیح بات ہے. اس قوم کو صرف تعلیم دے دو. یہ مفت کا کھانا مت کھلاؤ، مفت کے کھانے تو مفت کے اناج کے بورے مت دو. زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے مجید بھائی پتا آپ کو؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ اس کو بھکاری بناؤ. 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلی تو آپ نے 1000 آدمی میں اناج کے راشن کے بورے نہیں بانٹے. 10 لاکھ اپنے غریب میں ڈھونڈو کون بندہ ہے جس کو میں کاروبار کرا دوں، اگلے سال ہی زکوٰۃ دینے والا بن جائے. صحیح بات. آپ دیکھو اب اچھا یہ ایک اور بات بھی دیکھ لو مجید بھائی کہ دنیا کے 500 آدمی دیکھ لو دنیا میں جو ڈونرس ہیں یا خدمت کام کرتے ہیں، مسلمان کتنے ہیں اس میں سے؟ کبھی اس پہ ریسرچ کرنا. شاید ایک 498 نمبر پہ. صحیح بہت کم ہے. حالانکہ مسلمان یہ صحیح ہے انٹرنیشنل لیول پر نہ ہو، لیکن قومی سطح پر ہمارے لوگ بہت مخیر ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں نا، بہت مخیر ہے. میں اس پہ بھی ڈائریکشن نہیں ہے نا. میرے پاس زکوٰۃ جمع ہوئی، بھائی یہ ادارے کو دے دو. میرا مسلک ہے یہ سو کالڈ مذہبی ادارے اور یہ سب بہت زیادہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے دماغ بناتے ہیں. آپ اندازہ ہے کہ اس میں آپ کو بلیک وائٹ کتنا ہو رہا ہے اس میں؟ ایکسپلائٹیشن بہت ہے، کرپشن بہت ہے. آپ کو روز کہتے ہیں 4 لاکھ آدمی کو کھانا کھلا رہے ہیں. کون آ کے دیکھے کہ 4 لاکھ کو کھلا رہے نہیں کھلا رہے؟ 4 لاکھ کا راشن کا پرچی بنا دی، اتنے وائٹ ہو گئے. مطلب کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہو ملک کو؟ آپ تعلیم پہ لے کے جاؤ. آئی ٹی ہے، آئی ٹی فوکس کرو. ایک ہونا چاہیے. کراچی کے لڑکے مرد کے بھی پڑھ لیتے ہیں، اتنے حالات کے باوجود بھی پڑھ لیتے ہیں. ایسے ہی لاہور کے بچے ہیں، اسلام آباد کے، لیکن کیا گاؤں گوڑ میں ہے؟ بات کی تھی ویژن کی، تو اچھا نہیں لگتا کہ میں کچھ کہوں کیونکہ ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں. تو راجیو گاندھی نے ایک ویژن دیا تھا اپنے قوم کو آئی ٹی کا. اور آج پورا امریکہ کا، پورا یورپ، ہر جگہ انڈین آئی ٹی ہے، ہر جگہ انڈین آئی ٹی. تو اگر ہم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہم تو بڑی زرخیز قوم ہے بھائی، اور بہت ذہین قوم ہے. ہمارے لیڈروں نے 25-30 سال پہلے اپنے صوبوں کو پروان چڑھانے کے لیے دوسرے صوبوں میں گڑبڑ پھیلائی، لیکن اس سے ہوا کیا؟ ملک کا نقصان ہوا. بچوں کی تعلیم گئی، آپ کے ریسورسز گئے. بچے جو تھوڑے بہت پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے بہت وسائل ہوتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. یہ پاکستان میں کما کے بھیجتے ہیں اپنے خاندان والوں کو، اپنے ماما کو، چاچا کو، باپ کو، بیٹی کو، بھیا کو. اس کے تو وہ پڑھ لیں، لیکن اس کو وہ ڈائریکشن دیں کہ تمہیں 5 لاکھ روپے بھیجنا ہو
تمہیں نئی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، کتاب لیو، پڑھو، آگے بڑھو، تو انشاءاللہ العزیز اچھا ہے، پاکستان اچھا رہے گا. مجید بھائی آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے ہمارے سامعین کو؟ میں تو ایک ہی بات کروں گا ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کہ اگر آپ پاکستانی امریکن ہو تو یہاں بیٹھ کے سیاسی پارٹی میں گفتگو نہ کرو، یہاں کے سسٹم میں آؤ، اور پاکستان میں کچھ کرنا ہے تو کوئی ایک ادارہ بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بناؤ، وہاں کچھ کرو. یہاں میں تو چیز نوٹ کی میں نے، جو اچھا لگے برا لگے، یہاں بیٹھ کے کبھی سیاسی پارٹی میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ایک پارٹی کا دھڑا بیٹھا، کوئی دوسری. اس کو چھوڑ دو. آپ یہ اگر کرنا ہے سیاست، یہاں کے سسٹم میں آؤ، الیکشن لڑو، اور وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کرو. ایک بچے کو اڈاپٹ کر لو، ایچ ون ٹیچ ون کر لو، ایک فارمولا بنا لو. نہیں کر سکتے نا یار، $500 $300 $200 ایک بچہ اڈاپٹ کر کے پڑھا سکتے ہو نا. اپنے حصے کا کام کر لو، اپنے حصے کی شمع جلا لو. پاکستان زندہ باد، امریکہ پاکستان دوستی زندہ باد. بہت بہت شکریہ رشید گوڈل صاحب، بہت خوبصورت گفتگو. اور دیکھیے کتنے پہلو پر بات ہوئی اور کتنے پہلو پر بات ہو ہی نہ سکی، لیکن ایک جو جنرل ہمیں میسج ملا اور وہ یہی ہے کہ بہت کام ہے اور بہت اپرچونیٹیز ہیں، اور ہم بڑے کیپیبل لوگ ہیں، بہت کیپیبل لوگ ہیں. جیسے ابھی گفتگو ہوئی کہ 70 سے 75% ایک نوجوان ہے ہمارے ہاں، اور جو دنیا میں نہیں ہے. یہ لوگ جتنا سر مار لیں ان کے پاس مین فورس نہیں ہے. یہ سب ہم بڈھے مر کھپ جائیں گے، سمجھے. اور یہاں کی لیڈرشپ بھی اور اب اندرون ملک کی بھی، سمجھے، یہ سب آپ کے ہاتھ میں. اپنا بہت خیال رکھیے، اور پھر انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ و ناصر.